بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچوں کو گھر سے نکال کے پھینک دے، تجھے گھر سے نکال دیں کہ مال سمیٹ اور بچے سمیٹ، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات، اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے اللہ بندے سے وہ اٹھا لیتا ہے، اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، وہ جدھر مرضی جائے۔ فرمایا چوتھی چیز، معاذ بن جبل، ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی شراب ہے۔ پانچویں چیز فرمائی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر درست ہو جائے گی۔ چھٹی چیز فرمائی، کہا جب جنگ لگی تو لوگ کٹ کٹ کر گر بھی رہے ہوں، لیکن تم نے میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں، وہی رہنا۔ اگر زندگی ہوئی تو بیماری تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے وہی جمع رہنا۔ آٹھویں چیز بھی سن لے، اپنے بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا۔ نویں چیز بھی سن لے، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنے ڈنڈے کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ پہ نہ رکھ دینا، بلکہ ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے دل میں خوف رہے۔ اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اے معاذ بن جبل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا۔ ناظرین، ہم نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا ہے، انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مال بیچ دیا، باپ نے زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سب کچھ بن گیا، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا۔ کہا کچھ بنے نہ بنے، اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے۔ یہ بات کبھی بھی نہ بھولنا کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو وغیرہ ارشاد فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس گفتگو کو لکھ لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہی ہے یا حالت مزاح میں کہی ہے، اس لیے تم نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے، دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھ رہے۔ فرمایا، ابن عمرو، آج تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی، مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں،
کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزاح میں کہی گئی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے مجھے روکا ہے کہ تم نہ لکھا کرو۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابن عمرو لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں، میں مذاق میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں۔